أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. صدق اللہ العظیم. تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کریں. آمین یا رب العالمین. اور میں بارگاہ ہزدی میں دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح ہماری راتوں کو تراویح اور نمازوں سے اللہ نے بھر دیا ہے، اسی طریقے سے ہمارے دعاؤں کو بھی قبول فرمائے، ہماری تلاوتوں کو قبول فرمائے، ہماری گردنوں کو جہنم سے رہا کریں. آمین یا رب العالمین. عزیز ساتھیوں، بزرگوں، ماؤں بہن اور خواتین اسلام، یہ موضوع جس پر ہماری گفتگو چلتی ہوئی آ رہی ہے وہ قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں. ان نشانیوں میں ہم نے سب سے پہلے مہدی علیہ السلام سے جڑی ہوئی بہت ساری باتیں گزشتہ سے پیوستہ کی مجلس میں ہم نے دیکھی، اور گزشتہ کی مجلس میں ہم نے دجال کے موضوع کا آغاز کیا اور اس سے جڑی ہوئی اہم احادیث آپ کے سامنے لانے کی کوشش کی. اور ان احادیث میں ہم نے جیسے دجال کا فتنہ ہوگا جسے سمجھنا مشکل ہوگا، جو اپنے اندر ڈھیر سارے کنفیوژنس رکھے گا، ویسے ہی بعض ایسی باتیں احادیث میں موجود ہیں جنہیں سمجھنے کے لیے فی البدایہ شروع میں دقت ہوتی ہے، لیکن ہم نے کل کی مجلس میں بعض اہل علم کی سمجھ اور ان کا فہم لے کر اس مسئلے کا حل ہم نے پیش کیا. ہم نے دیکھا کہ صحابہ اور تابعین اور امت کی ایک بہت بڑی تعداد اس چیز پر متفق ہے کہ ابن الصیاد ایک دجال تھا. اگر وہ دجال تھا تو پھر تمیم الداری نے جس جزیرے میں جس آدمی کی ان سے ملاقات ہوئی، پھر وہ کون تھا؟ اور اس حدیث میں تو صراحتاً ہے کہ وہ خود اس نے کہا کہ میں دجال ہوں اور میں فلاں فلاں وقت زمین میں آؤں گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ مشرق سے آئے گا، اصفہان سے آئے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آنے کی اس گاؤں کا بھی نام بتایا جس سے یہ آئے گا، جس کا نام تھا یہودیہ. تو ان تین چیزوں کو لے کر ہم نے یہ مختصر آپ کے سامنے عرض کیا کہ اس کے زندگی کے مختلف مرحلے اللہ نے بنائے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے مختلف مرحلے ہیں، ویسے اس کے بھی مختلف مرحلے ہیں. پہلے تو یہ مدینے میں تھا جب اس کے اندر صرف انسانیت تھی، تو بعد میں جب یہ قیامت کے دن آئے گا، مشرق سے آئے گا، دوبارہ اس کی پیدائش ہوگی، دوبارہ یہ زمین میں آئے گا، اور اس وقت وہ اپنے پورے غرور اور پورے فتنوں کے ساتھ زمین میں واقع پذیر ہوگا. اور اب اس کی حالت دنیا میں وہ ہے جسے تمیم الداری نے دیکھی کہ وہ ایک جزیرے میں بند ہے، اسے روک دیا گیا ہے، وہ آنے کا منتظر ہے. تو ان چیزوں کو ہم نے اس طریقے سے آپ کے سامنے اس کی وضاحت پیش کی. چلیے بات آگے بڑھاتے ہیں، دجال کے فتنوں کو لے کر گفتگو کرتے ہیں. تو دجال، اس کے بہت سارے مختلف فتنے ہوں گے، یہ سارے زمین میں گھومے گا اور بڑی تیزی سے گھومے گا.
بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ زمین میں آندھی جیسی تیزی سے گھومے گا اور جہاں کہیں بھی جائے گا ان گنت فتنے برپا کرے گا اور لوگوں کے ایمان میں ڈاکہ ڈالے گا، اور بڑے بڑے مومن اس کے ان فتنوں سے پریشان ہوں گے اور انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ اسے کیسے ڈیل کیا جائے۔ تو یہ ہر جگہ جائے گا، مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ بعض روایتوں میں المسجد الاقصی اور مسجد الطور، ان 4 مساجد میں یہ داخل نہیں ہو پائے گا، اس کا بھی ذکر ہے۔ لیکن بہت ساری روایتوں میں مکہ اور مدینہ کا ذکر ہے۔ یہ آئے گا، یہ طائف پہنچے گا اور پورے جزیرہ عرب میں گھومے گا اور ساری دنیا میں گھومے گا، لیکن مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو پائے گا، کیونکہ مکہ مدینہ کے اس شہر کے داخلے میں، اس شہر کے انٹرنس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں کو کھڑا کر دیا ہے جو ان 2 شہروں کی حفاظت کرتے ہیں اور بھرپور انداز سے حفاظت کرتے ہیں۔ اس میں دجال آ نہیں پائے گا۔ وہ آئے گا، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ احد کے پہاڑ کے اس طرف آئے گا اور کہے گا کہ یہ احمد کی بستی ہے، اور جب وہاں وہ آئے گا تو مدینے میں جتنے بھی شر پسند لوگ تھے، جتنے بھی منافقین ہوں گے، وہ سب بڑی تیزی سے اس کے پیچھے چلے جائیں گے اور ایسے کرتوب دکھائے گا، ایسے فتنے دکھائے گا کہ وہ لوگ اپنے ایمان پر باقی نہیں رہ پائیں گے، جو لوگ سچے مومن اور سچے مسلمان نہیں ہوں گے۔ تو یہ بہت بڑی تعداد اس کے پیچھے مدینے سے نکل کے پیچھے لگ جائے گی۔ تو یہ ان علاقوں میں دجال داخل نہیں ہو پائے گا۔ یہ خاص طور پر اللہ کی طرف سے ان جگہوں پر عنایت ہے۔ مکہ ایک مقدس شہر، مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی، ان دونوں کی حفاظت ہونی تھی، اور یہ اگر ان بستیوں میں آ جائے اور یہاں کے مومنین کو برباد کر دے تو پھر ایمان کی بقا ہونا مشکل ہو جائے گی۔ تو اللہ نے اپنی حکمت سے ان 2 شہروں کو بچا لیا، یہاں پر دجال داخل نہیں ہو پا سکتا۔ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ اگر آپ دجال کے فتنے سے بچنا چاہتے ہیں تو ان 2 شہروں میں اگر آپ اپنی رہائش بسا لیتے ہیں، بود و باش اختیار کر لیتے ہیں، تو آپ دجال کے فتنے سے بچ سکتے ہیں۔ لیکن یہ تو کہنے کے لیے آسان ہے، اور ہم نے بعض روایتوں میں دیکھا کہ آخر زمان میں مکہ مدینہ میں وہ حالات نہیں ہوں گے جو آج دیکھ رہے ہیں، اور یہاں پر رہنا ایک دشوار کن چیز ہو جائے گی، اور یہاں مختلف چیزیں ہوں گی جن کی وجہ سے اکثر لوگ ادھر ٹھہر نہیں پائیں گے، بھوک ماری کی وجہ سے اور دوسری چیزوں کی وجہ سے، کلائمیٹ چینجز کی وجہ سے، بہت ساری چیزیں ہوں گی جس وجہ سے یہاں پر رکنا خود ایک بہت بڑا دشوار کن ہو جائے گا۔ اور ایسا اگر ہو گیا اور لوگوں نے اس پر صبر کر لیا اور یہی رہ گئے تو پھر ان کے لیے تو حفاظت ہی حفاظت ہے۔ اور مدینے کے تعلق سے تو ہم جانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو آدمی مدینے میں وفات پانے کے لیے خواہش رکھتا ہے اور اس کی کوشش کرتا ہے اور مدینے میں ہی وفات پاتا ہے تو اس کے لیے میری خاص سفارش ہوگی۔ بعض روایتوں میں اس کے لیے میری خاص سفارش ہوگی۔ تو مدینے میں وفات پانا خود اپنے طور پر ایک فضیلت ہے۔ چلیے بات بڑھاتے ہیں۔ یہ دجال جب آئے گا اس کی اتباع کرنے والے کون ہوں گے؟ دجال جب آئے گا اس کی اتباع کرنے والے کون ہوں گے؟ تو اس میں دیکھیے، پہلے تو آپ نے یہودیوں کا نام سنا، 70,000 یہودی اصفہان کے اس کے انتظار میں ہوں گے، اور جیسے ہی آئے گا اس کے پیچھے یہ بڑی تعداد میں جمع ہو جائیں گے اور ان کو لے کر وہ بہت بڑا فتنہ کرے گا۔ سبحان اللہ، ہمارے احادیث میں دجال کو ایک فتنے باز، ایک جھوٹا، ایک مکار کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اب یہودیوں کے لٹریچر میں یہ بات ہے کہ یہ ان کے لیے ہائی پریسٹ ہے، یہ ان کے لیے ہائی پریسٹ ہے، جسے لوگ کہتے ہیں ابھی بھی ہائی پریسٹ ہے جس کے وہ انتظار میں۔ بلکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جب ان کا یہ ہائی پریسٹ آئے گا، یعنی بہت بڑا پوجاری، جب یہ بہت بڑا پوجاری آئے گا تو تب جا کے یہ لوگ پاک ہوں گے، ورنہ یہ خود مانتے ہیں کہ وہ کیا ہے، پاک نہیں ہے۔ ان کی پاکی صفائی کے لیے یہ جب آئے گا تو یہ ایک قسم کے بچڑے کو ذبح کرے گا، اور اس بچڑے کو ذبح کرنے کے بعد اسے جلایا جائے گا، اور اس کی خاک کو یہودیوں پر وہ جب چھڑکے گا تو تب جا کے وہ پاک ہوں گے، نحوست سے باہر آئیں گے، نجاست سے باہر آئیں گے۔ ان کا عقیدہ ہے، اور یہ بہت صدیوں سے ایک بچڑے کے انتظار میں، بچڑا کہتے ہیں گائے کے بچے کو، بہت سالوں سے ایک بچڑے کے انتظار میں ہے جس کا رنگ پورے کا پورا لال ہوگا،
اس کے انتظار میں ہے، اور ان کا عقیدہ یہ ہے، ان کا ایمان یہ ہے کہ یہ بچڑا آخری زمان میں پیدا ہوگا، اور وہ اسرائیل میں یعنی فلسطین کے اندر پیدا ہوگا، اور جیسے ہی وہ پیدا ہو جائے گا تو اس کے بعد ان کے لیے جیت ہی جیت ہے۔ اس کے بعد ان کا وہ ہائی پریسٹ آئے گا، اب اس کے بعد ساری دنیا میں انہیں ڈومینیشن ملے گا، ساری دنیا میں یہ اپنی بات چلائیں گے، اس کے یہ باقاعدہ منتظر ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ 1980s میں ان کے نظر میں ایک ایسا بچڑا پڑا جو یہ جو ڈسکرپشن بتاتے ہیں اس کے مطابق تھا، تو اسے لے کے بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو گیا، تو لوگ ساری دنیا سے آئے، پورے جوش جو ہے امریکہ سے، سارے یورپ سے آ گئے اور اس بچڑے پر ریسرچ کرنے لگے، تو خوب ریسرچ کیا، اس کے انگ انگ کی تلاش کی، یہاں تک کہ انہیں دم کے پاس 2 بال کالے مل گئے، تو انہوں نے کہا کہ یہ بچڑا نہیں جس کے ہم انتظار کر رہے ہیں، اس کے تو 2 بال کالے ہیں، انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے نا، ورنہ اس سے پہلے ایک بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو۔ میں جو باتیں بتا رہا ہوں یہ حقیقت ہے نا۔ سبحان اللہ، اللہ کی جو ہے بارگاہ میں ہم مسلمانوں کو شکر گزار ہمیشہ کے لیے رہنا ہے کہ ہماری جو اسلام کی تعلیمات ہے بڑی صاف، بڑی آسان اور بڑی سمجھ میں آنے والی ہے۔ ان کے آپ دیکھیں گے دوسرے مذاہب کی عبادات آپ دیکھیں گے عقل کو سمجھ میں نہیں آتی کہ ہو کیا رہا ہے، لیکن وہ کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں یہودیوں کے پاس ان کے ہاں جو عادات و اطوار ہیں، آپ جائیے نیٹ پہ ماریے ان کے جو فیسٹیولز ہیں، ان کے ہاں ایک فیسٹیول ہے جس میں سب پی کر ٹن ہو کے ناچتے ہیں، ایک فیسٹیول ہے، سب پاگلوں کی طرح، ایک کے اوپر ایک گر گئے، کسی کے اوپر کوئی مار دیا، توڑ دیا، ہے نا، یہ ان کا ایک فیسٹیول ہے۔ ایک فیسٹیول ہے جس میں ہے نا مرغیوں کو ذبح کر کے خون سب پر چھڑکتے ہیں، فیسٹیول ہے نا، عجیب و غریب، عجیب و غریب آپ دیکھیں گے ان کے ہاں فیسٹیول۔ اور اس کے بعد ان کی عبادت ہے نا، آدمی ڈھلتا رہے، ڈھلتا رہے، اور اس کے بعد اس دیوار کے پاس جائے جسے ویسٹرن وال کہتے ہیں، جسے وہ سولومن وال کہتے ہیں، اس دیوار کے پاس چلے جائیں اور وہاں اس دیوار کے پاس رکیں اور روئیں پلائیں، اور اپنی جتنی بھی آرزویں، جتنی بھی دعائیں، جتنے بھی استغفار کرنا چاہتے ہیں اسے چٹی میں لکھ کے اس دیوار کے چھیدوں میں ٹھونس دیں، اور روزانہ لاکھوں کی تعداد میں چھٹیوں کو گورنمنٹ نکالتی ہے، میں جو بتا رہا ہوں آپ جا کے نیٹ میں چیک کریے، ویسٹرن وال میں جو کرتے ہیں، جو حرکتیں نہیں کیا، عجیب و غریب۔ اور اس کے بعد وہ لوگ تورات پڑھتے ہیں، انہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ اب یہ لوگ جو ہبری زبان زندہ کر رکھے ہیں وہ ان کی زبان نہیں ہے، مرے بعد دوبارہ زبان زندہ نہیں ہوتی، انہوں نے جرمن ایڈش سلینگ کو ہبریو نام دے کے اس میں بہت سارے عربی الفاظ ڈال کے ایک نئی زبان بنا لی ہے۔ یہ جو پرانی تورات ہے انہیں سمجھ میں نہیں آتی، بہت سارے کم لوگ ہیں، بہت ہی کم لوگ ہیں جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ عجیب و غریب عبادتیں، ان عباداتوں کو دیکھتے ہیں اور ہماری عبادتوں کو دیکھتے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت میں رکھا ہے۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار بنے اور اس خزانے کی اہمیت کا احساس ہمارے دل میں ہو کہ ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں پورے اطمینان کے ساتھ اور ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی جان لینا چاہیے کہ ساری دنیا میں مسلمانوں سے حسد کرنے کی بنیادی وجہ ہے کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ بنیادی وجہ کیا ہے؟ سارے مذاہب کو لوگ مسلمانوں کو دیکھ کر حسد کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ہی ہیں ساری دنیا میں، یہ صرف ہم ہی ہیں جو ایک اللہ کی عبادت کر پا رہے ہیں۔ وہ سب چاہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرنا، لیکن نہیں ہو پا رہا ان سے۔ ان کے علماء نے، ان کی کتابوں نے ایک اللہ کی عبادت سے ہٹا کر رکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھیے یہودی ایک اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے مذہب میں عبادات، ایسے عقائد اور ایسے فالتو باتیں اتنی بھر گئی ہیں کہ وہ ایک اللہ کی عبادت سے بہت دور چلے گئے ہیں۔ جب ہم کو دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمان جاتے ہیں، یہ جب کسی کے سامنے سردہ کرتے ہیں، کوئی بت نہیں ہے، کوئی آئیڈل نہیں ہے، سیدھے اللہ اکبر کہتے ہیں اور بڑی آسانی سے ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور ان کے پاس ایک ایسی مضبوط کتاب ہے کہ اس کے ختم کرنے کے لیے چاہے جتنی بھی کوشش کی جائے ختم نہیں ہو سکتی، اور اس کی غیر معمولی حفاظت ہوئی ہے، مسلمان کا ہر بچہ اسے یاد کیا ہوا ہے۔ تو یہ ایسی چیزیں جنہیں دیکھ کر خاص طور پر یہودی ہم سے حسد کرتے ہیں۔ تو ہم اور آپ کو شکر گزار بننا ہوگا کہ اللہ نے ہمارے یہاں جو عبادات رکھی ہیں وہ بہت ہی آسان، صاف شفاف، ٹرانسپیرنٹ، سمجھ میں آنے والی ہیں۔ اب ان کے ہاں ایسی نہیں ہوگی۔ تو بہرحال میں بتا رہا تھا
کہ ان کے یہاں جو دجال کا جو سیناریو ہے وہ کچھ اور ہے. وہ اسے ہائی پریسٹ کہتے ہیں، اور وہ آئے گا تو کہتے ہیں کہ بیت المقدس کے اندر کے وہ دروازے کھولے گا جہاں سے ان کی فلاح کی جیت شروع ہوگی، ان کی جیتیں شروع ہوں گی، ہے نا. وہ اس کے باقاعدہ انتظار میں ہیں. اور یہ جو بچڑے کو ڈھونڈ رہے ہیں وہ بھی اس کی آمد کے انتظار میں. وہ بچڑے کو ذبح کریں گے تو وہ آئے گا. وہ آئے گا تو بیت المقدس کے ہاں جو بعض دروازے ہیں وہ کھلیں گے، اس کے اندر سے وہ آئے گا. اور جیسے ہی وہ آئے گا تو پورے یہودی اس کے ساتھ جمع ہو جائیں گے اور انہیں پوری کی پوری طاقت ملے گی. اب یہ بیت المقدس کو یہ اپنے قبضے میں اس لیے لینا نہیں چاہتے کہ وہاں پر مسجد بنے یا پھر ان کی عبادت گاہ بنے. اچھی طریقے سے نوٹ کر لیجیے آپ بات. یہ بیت المقدس کو توڑ کر وہاں پر عبادت گاہ بننا ان کا پلان نہیں ہے. ان کا پلان یہ ہے کہ اسے توڑنے کے بعد ہی ان کا وہ دجال آئے گا. جب وہ دجال آئے گا نا، وہ بڑا جو ہے اس کے ساتھ مل کے یہ ساری دنیا میں حکومت کریں گے. یہ ان کا پلان ہے اصل. تو بہرحال ہم دجال کو دجال کہتے ہیں. ان کے ہاں وہ ہائی پریسٹ ہے. ان کے ہاں وہ ہائی پریسٹ ہے. تو ایک اس کی تباہ کرنے والے یہودی ہوں گے، اور خاص طور پر یہودی عورتیں ہوں گی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تباہ کرنے والوں کے تعلق سے کہا کہ یہ ایک قسم کا چادر اپنے سر پر اوڑھیں گے. یہ قسم کا چادر یا پھر شال کی شکل میں ہوگا، یہ ان کے سر میں اوڑھ کے اس کی تباہ کریں گے. سبحان اللہ، آج یہ اوڑھتے ہیں. تیالسا اسے کہا جاتا ہے. اور یہ اوڑھ کر آج بھی ان کی جو آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیوز وغیرہ میں کہ آج بھی وہ شال اوڑھتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں کہا کہ یہ شال اوڑھ کے ہے نا یہ پورے دجال کے پیچھے جمع ہو جائیں گے. اب یہاں پر دجال کے پیچھے نہ کہ صرف یہود، بعض روایتوں میں آیا ہے دجال کی تباہ کرنے والے بعض ترکی النسل لوگ بھی ہوں گے، جن کے چہرے چپٹے ہوں گے، ناک چپٹے ہے نا، چہرے گول ڈھالوں کی شکل میں. یہ بھی بعض روایتوں کے مطابق یہودی دجال کے ساتھ رہیں گے، یہودیوں کے ساتھ رہیں گے. اور اسی طریقے سے دجال کے پیچھے جاہل بدو آراب، جاہل بدو جو لوگ ہیں وہ بھی اس کے پیچھے بڑی تعداد میں جمع ہو جائیں گے، کیونکہ وہ ایسے معجزے ایسے کرشمے دکھائے گا کہ یہ لوگ وڈ سٹینڈ نہیں کر پائیں گے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب یہ جزیرۃ العرب میں آئے گا اور جب یہ جاہل بدو لوگ اس کے پاس جمع ہوں گے تو یہ کہے گا کہ میں تو خدا ہوں. یہ نبوت کا دعویٰ نہیں کرے گا. بعض لوگ غلط سمجھے ہیں. یہ نبوت کا دعویٰ وغیرہ نہیں کرے گا. یہ سیدھے سیدھے کہے گا کہ میں نعوذ باللہ رب ہوں، میں الہ ہوں، میرے علاوہ کوئی رب، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. اور سیدھے سیدھے لوگوں سے کہے گا کہ میری عبادت کرو. اور کہے گا کہ جو لوگ میری عبادت کرو گے تو میں انہیں اتنا دوں گا کہ تصور نہیں کر پائیں گے. اور وہ اپنے پاس جنت دکھائے گا اور اپنے پاس وہ جہنم رکھا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کی جنت اصل میں جہنم ہے اور اس کا جہنم اصل میں جنت ہے. یہ لوگوں کو آگ دکھائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس آگ میں داخل ہو جائے وہ حقیقی معنی میں جنت ہے جس میں وہ داخل ہوگا. وہ لوگ جس کے دشمنوں کو گرم پانی پلائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ اصل میں ٹھنڈا پانی ہوگا جس سے پینے والے کو فائدہ ہوگا. تو یہ اتنا بڑا فتنہ کرے گا. تو اس حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ بدو لوگوں کے پاس جائے گا، جا کے کرشمے دکھائے گا، تو وہ لوگ کہیں گے کہ کیسے تمہیں مانے. تو کہے گا کہ بس لوگوں کو بلائے گا، بلا کر کہے گا، ایک آدمی سے کہے گا کہ اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا مجھ پر ایمان لائے گا؟ اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں کیا تو مجھ پر ایمان لائے گا؟ وہ کہے گا کہ ہاں. تو حکم دے گا کہ 2 شیطان اس کے ماں باپ کے شکل اختیار کر لیں گے، اور جیسے ہی یہ 2 اس کے سامنے آئیں گے وہ اس پر ایمان لائے گا اور لوگوں سے کہا کہ لوگوں عبادت کرو، یہی ہمارا رب ہے. ھذا ربنا یا بنی اعبدوا ھذا ربنا، اے میرے بچوں اس کی عبادت کرو، یہ ہمارا رب ہے. اس طریقے سے یہ جاہل بدو لوگ بھی اس کے پیچھے بہت بڑی تعداد میں جمع ہو جائیں گے. اور خاص طور پر عورتوں کا ذکر آیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہتے ہیں کہ جب یہ آئے گا مکہ مدینے کے آس پاس سیر کرے گا، طائف کے شہروں میں آئے گا، تو مدینے میں رہنے والے، مکہ میں رہنے والے دوڑ دوڑ کے گھر میں جائیں گے اور اپنی بیوی، بہن، ماں، پھوپھی، خالہ، جتنی بھی عورتیں ہوں گی سب کو یہ گھروں میں باندھ دیں گے کہ اس ڈر سے کہ کہیں یہ نکل کے ان دجال کے پیچھے نہ جمع ہو جائیں. کہیں نکل کے
دجال کے پیچھے نہ جمع ہو جائے، اس ڈر سے، اس خوف سے لوگ جا کے اپنی عورتوں کو باندھیں گے. اس کا بھی ذکر حدیث میں آیا ہے. تو دیکھیں دجال کے پیچھے کون؟ نہ کہ صرف یہودی، بعض ترکی النسل اور بعض عربی النسل اعراب، بدو اعراب، اور خاص طور پر عورتوں کی اس کے پیچھے بہت بڑی تعداد ہوگی جو اس کے فالوورز ہوں گے، جو اس کی نبوت نہیں، بار بار کہہ رہا ہوں، بعض لوگوں نے یہ غلط تصور کر لیا کہ یہ نبوت کا دعویٰ کرے گا پھر رسول ہونے کا دعویٰ کرے گا. نہیں بھائی، رسول نبوت تو دور کی بات، یہ تو سیدھے سیدھے ربوبیت کا دعویٰ کرے گا، اپنے آپ کو سیدھے سیدھے الہ کہے گا، نعوذ باللہ. تو دجال کے فتنے میں نے آپ کو بتایا کہ جنت دکھائے گا، جہنم دکھائے گا، اور اس کے پاس بڑے بڑے پہاڑ روٹیوں کے ہوں گے، کھانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی، بڑے بڑے پہاڑ روٹیوں کے ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. اور یہ آسمان کی طرف دیکھے گا اور آسمان کو حکم دے گا کہ بارش برسا، تو آسمان بارش برسائے گا، اور زمین کو حکم دے گا کہ اپنی خزانوں کو اگل، تو زمین اپنے خزانوں کو اگلے گی. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کام صرف اللہ ہی کر سکتا ہے کہ نہیں؟ آسمان کو حکم دینے والا، زمین کو حکم دینے والا، یہ تو اللہ کی ربوبیت میں داخل ہے. تو پھر یہ ظالم ایک کام کیسے کر پائے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ اسی لیے اس فتنے کے تعلق سے تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو آگاہ کیا. یعنی کچھ معمولی فتنہ نہیں ہوگا، یہ سب اللہ کے حکم سے ہوگا. دجال کو یہ سارے پاورز اللہ ہی نے تو دیے ہیں، اللہ کی مشیت اور ارادت. اللہ اپنے بندوں کو ایسے آزماتا ہے، اور یہ دجال کا فتنہ تمام آزمائشوں، تمام فتنوں کی ماں ہے. یعنی اس سے زیادہ کوئی فتنہ نہیں ہے دنیا میں. تو اس وقت دجال کو یہ چھوٹ ملے گی. اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ اللہ کیوں چھوٹ دیتا ہے؟ تو یہ اللہ کی تقدیر کی بات ہے، نصیب کی بات ہے نا. اللہ کے ارادے دو قسم کے ہیں، ایک ارادہ شرعیہ، ایک ارادہ کونیہ. ارادہ شرعیہ جسے اللہ چاہتا ہے، محبت کرتا ہے، اور ایک ارادہ ہے جسے کونیہ کہتے ہیں، جسے اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے، ہو کر رہے گا. بعض چیزیں ایسی ہیں جسے اللہ چاہتا نہیں لیکن ہوں گے، اسے کہتے ہیں ارادہ کونیہ. تو یہ ساری چیزیں ہوں گی ارادہ کونیہ کے تحت، یعنی اللہ نے لکھ دیا ہے، حالانکہ اللہ نہیں چاہتا. اللہ کی محبت، اللہ کی مرضی ان چیزوں پر نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی مرضی، اللہ کی محبت اچھائی کے ساتھ ہوتی ہے. بس اللہ چاہتا ہے کہ سارے لوگ مومن رہیں، مسلمان رہیں، اسی حالت میں وفات پائیں، یہ اللہ کی چاہت ہے. لیکن ایسے نہیں ہوتا. اللہ چاہتا ہے کہ لا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ تم لوگوں کو موت اس حالت میں آئے کہ تم سب مسلمان رہو، مسلمان مرو. ایسے تو ہوتا نہیں. ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کفار کی کچھ کم تعداد نہیں، بلکہ ان کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ ہے. تو پھر یہ کیسے؟ تو معلوم ہوا کہ کفار کا ہونا، زمین میں شر کا ہونا، زمین میں کفر کا ہونا، شرک کا ہونا، یہ اللہ کا ارادہ ہے. لیکن اس ارادے کا نام ارادہ کونیہ ہے. ہمارا تو ایک ہی ارادہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کا ارادہ دو قسم کے ہیں. ایک ارادہ کونیہ اور ایک ہے ارادہ شرعیہ. ارادہ شرعیہ جس میں اللہ کی محبت، چاہت ہے. تو یہ جو دجال کے فتنے ہوں گے، جو عجیب و غریب ہوں گے، یہ سب اللہ کے ارادہ کونیہ سے تعلق ہے. یہ ہونا ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے، یہ ہو کر ہی رہے گا. یہ قسم کے اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. تو اس کے پاس روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے، آسمان اس کی بات سنے گا. اور عجیب و غریب بات آئی ہے حدیث میں کہ یہ جہاں کہیں بھی جائے گا، خزانے اسے فالو کریں گے. تتبعہ کنوز الارض. اب یہ کیسے ہوگا؟ خزانے کیسے سے فالو کریں گے؟ بلکہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کَإِعَاسِبِ النَّحْلِ، جیسے شہد کے مکھیاں جھنڈوں کے شکل میں ایک کے بعد ایک اڑتی ہے نا. شہد کی مکھیاں جو ہے نا، وہ جھنڈوں کی شکل میں ہوتی ہے، ایک گروپ کی شکل میں ہوتی ہے. ایک گروپ اڑتی ہے تو اس کے پیچھے دوسری گروپ اڑتی ہے. تو اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ، اس کے پیچھے زمین کے خزانے چلیں گے. اب ایگزیکٹلی کیا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یہ کیسے ہوگا؟ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر کیا ہے. ہم بحیثیت مسلمان ان چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، اور یہی چیز ہے ایمان کی آزمائش کہ آپ ایمان لائیں اس حالت میں بھی کہ آپ کو بات سمجھ میں آئے، اور اس حالت میں بھی ایمان لائیں کہ آپ کو بات سمجھ میں نہ آئے. بعض چیزیں دماغ میں داخل نہیں ہو پاتی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اور اللہ نے کہا ہے، تو ہم مسلمان کہتے ہیں آمنا و صدقنا.
ہم ایمان لاتے ہیں, ہم اس پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں. تو ایسے ہوگا. اب دیکھیے ایک حدیث میں آتا ہے, دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یقطع الارض بسرعۃ الغیث, اور زمین میں اتنی تیزی سے سیر کرے گا, اتنی تیزی سے سیر کرے گا گویا کہ ہوائیں ہیں, تیز ہوائیں جو چل رہی ہیں, اور 40 دن کے اندر اندر 40 دن کے اندر اندر پورے زمین کو کور کر دے گا. کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں یہ نہیں گیا ہوگا, سب جگہ اس کی پہنچ ہو جائے گی. اور کتنے دن میں؟ 40 دن کے اندر اندر. اور اس کے بعد قریوں میں جائے گا, گاؤں میں جائے گا, لوگوں کو جمع کرے گا, اپنے کرتوب دکھائے گا. جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان سے کہے گا کہ تم لوگ برباد ہو جاؤ گے. تو ویسے ہی ہوگا. وہ گھر واپس جائیں گے, دیکھیں گے کہ ان کے پورے جانور سوکھ گئے ہیں, اور ان کے جانور جب جائیں گے گھاس کھانے کے لیے کوئی گھاس نہیں ہے. واپس ان کے جانور آئیں گے, ان کے تھنوں میں دودھ نہیں ہوگا, اور قوم پریشان ہوگی جو لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے. جو لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں ان کی بستیاں ہری ہو جائیں گی, ان کی بستیوں میں بارش ہوگی, ان کے جانوروں کے تھن دودھ سے بھرے ہوں گے. آنکھوں کے سامنے یہ ساری چیزیں دکھائی جائیں گی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. اور اس کے بعد ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ اپنے کرتوب دیکھے گا کہ ایک نوجوان اٹھ کے کھڑا ہوگا, اور اٹھ کے کھڑا ہو کر کہے گا اشہد انک دجال, میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی دجال ہے, میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی دجال ہے. تو دجال سارے لوگوں سے کہے گا کہ کیا تم یہ دیکھ سکتے ہو کہ میں اسے کیسے چیرتا ہوں. یہ کہے گا اور حکم دے گا تو اس کے مانگ سے اس کے جسم کو 2 ٹکڑوں میں چیر دیا جائے گا. 2 ٹکڑے ایسے گریں گے, اور یہ 2 ٹکڑوں کے بیچ میں چل کر جائے گا, پھر واپس آئے گا, اور پھر حکم دے گا, 2 ٹکڑے لگ جائیں گے اور زندہ ہو جائے گا. اور جیسے ہی لوگ یہ منظر دیکھیں گے صاحب اس پر ایمان لائیں گے. اب یہ جسے اس نے چیرا ہے وہ جیسے ہی لگ گیا, جب وہ زندہ ہوگا کہے گا کہ اب مجھے یقین ہو گیا, اس سے پہلے تھوڑا ڈاؤٹ تھا, مجھے اب بالکل مکمل یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا بنو تمیم کے لوگ دجال کا بہت بڑا مقابلہ کریں گے. یہ سعودی عرب کے اندر ایک مشہور قبیلہ ہے نا, یہ بہت بڑا قبیلہ ہے, اس کے افراد سارے عرب ممالک میں پھیلے ہوئے ہیں, انہی کی حکومت قطر کے اندر ہے, اور سعودی عرب کے اندر بہت سارے یہ اس قبیلے کے ہیں. اور شیخ محمد بن عبد الوہاب وہ بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. تو اس قبیلے کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی کہ یہ قبیلہ ہوگا جو دجال کا بہت بڑا مقابلہ کرے گا, اور یہ جو فرد تھا جسے چیرا گیا 2 ٹکڑوں میں, یہ بھی اس قبیلے کا ہوگا, یہ بھی اس قبیلے کا ہوگا. تو اس انداز سے عزیز ساتھیوں اس کے فتنے ہیں نا خطرناک انداز سے پھیلیں گے, اور یہ 40 دن زمین میں رہے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کا ایک دن شروع میں 1 سال کے برابر ہوگا, اس کے بعد کا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا, اس کے بعد کا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا, اس کے بعد کا دن 1 دن کے برابر ہوگا. یعنی شروع کے 3 دن سال کے برابر, پھر مہینے کے برابر, پھر ہفتے کے برابر. کیا معنی اس کا؟ کیا لوگ ایسے محسوس کریں گے کہ دن بڑا ہو گیا ہے جبکہ وہ ہوا نہیں؟ فتنوں کی وجہ سے, ان پریشانیوں کی وجہ سے کیا لوگ یہ محسوس کریں گے کہ دن بڑا ہو گیا ہے جبکہ ویسا نہیں ہے؟ یا تو پھر واقعی دن بڑا ہو جائے گا؟ اللہ عالم, اللہ عالم. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 1 سال کے برابر 1 دن ہو جائے گا, تو بعض صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم تو پھر نماز کیسے پڑھیں گے, ہے نا. دیکھیے انہیں ٹینشن کس بات کا ہے نا. اگر ہم سے پوچھا جائے تو 1 دن 1 سال کے برابر, تو فوراً پوچھیں گے کیا کھائیں گے, کیا پیئیں گے, ناشتے کا کیا ٹائم ہوگا, لنچ کا کیا ٹائم ہوگا, ڈنر کا کیا ٹائم ہوگا, ہے نا. کیونکہ ہمارا پورا تعلق پیٹ سے ہے نا, پیٹ بھر جائے تو پورا صحیح ہے. ہماری امت ہے نا, جب تک پیٹ بھرنے کی بات نہیں ہوتی تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. ہمارے امت, جیسے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ہماری امت کی دماغیں پیٹ کے ذریعے سے کھلتی ہیں, دماغ کو پہنچو تو پیٹ کے ذریعے سے جاؤ. اللہ المستعان, یہ حالت ہو گئی ہے نا. کھانے پینے میں ہم نے ساری دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. ہم نے ملکیں دے دی, عراق دے دیا, کہا کہ رکھ لو, کہا کہ شام یہ بھی رکھ لو, فلسطین تو کہا کہ یہ بھی رکھ لو, سب دے دیا, لیکن کھانے میں ہے نا نمبر 1 ہے, اللہ حفاظ فرمائے, ہے نا. تو ہمارے ہاں آدمی وہ مر جائے لیکن دعوت کھلائے گا,
ہاں اپنی بیٹی کی شادی اتنا خرچ کرے گا کہ پورا قرض میں کپا، لیکن وہ کرے گا ہے نا شادی ہے نا بہت بڑا، ضائع پیسے کرنے میں۔ اللہ حفاظت فرمائے، یہ جہل کی علامت ہے ساتھیوں۔ تو میں بتا رہا تھا کہ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس وقت جو لوگ ہوں گے، اس وقت کے علماء جو ہوں گے، وہ لوگوں کو بتائیں گے کہ کیسے نماز پڑھیں، وہ کیلکولیشن کریں گے۔ فَيُقَدِّرُونَ لَهَا تَقْدِيرًا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس وقت وہ لوگ کیلکولیشن کریں گے اور ایک کیلکولیشن کے حساب سے یہ لوگوں کو نماز پڑھائیں گے۔ ایسے لگتا ہے کہ واقعی دن بڑا ہو جائے گا، دن بڑا ہو جائے گا، ہو سکتا ہے کہ اس نے سورج کو حکم دیا، کہا کہ رک جا، تو سورج رک جائے گا۔ فتنہ کچھ معاملے فتنہ نہیں ہے، یعنی وہ چیزیں جو ہمیشہ اللہ ہی کے کنٹرول میں تھی، تھوڑی دیر کے لیے اس کے کنٹرول میں اللہ دے دے گا۔ تو یہ جو چمتکاریں ہیں نا، جو بھی شعبذہ بازی دکھائے گا، جس سے لوگ اتنے پریشان ہوں گے۔ تو عزیز ساتھیوں، تو 40 دن زمین میں رہے گا، اور 40 دن انتہائی سخت اور بدترین ہوں گے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اس ظالم سے اور اس کے فتنوں سے بچنا ہے تو کیا کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سولوشنز دکھائے، احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 حل بتائے۔ پہلا حل یہ کہا کہ دجال کے بارے میں جاننا اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنا، یہ پہلا سولوشن ہے۔ ہمارا یقین اللہ پر اور دجال کے فتنوں کی جانکاری اور پراپر اسلام پر عمل، یہ اگر چیزیں ہوں تو آپ دجال کے فتنے سے بچ سکتے ہیں، پہلا۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل حل بتایا، یہ بتایا کہ آپ ہر نماز میں کہو اللہم انی اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من فتنة المحیا والممات، اللہم انی اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال۔ مشہور دعا ہے، اس دعا کو یاد کرنا چاہیے، اور ہر نماز میں جہاں آپ عذاب قبر سے پناہ مانگتے ہیں، ساتھ ساتھ دجال کے فتنے سے پناہ مانگنا چاہیے۔ اور سلف صالحین سے مروی ہے کہ اگر کوئی آدمی دجال کے فتنے سے پناہ نہیں مانگتا ہے تو کبھی کبھار اس آدمی کو دوبارہ نماز پڑھواتے تھے، کہتے تھے بھائی تمہاری نماز دوبارہ پڑھو، کیوں وہی نہیں مانگا دعا؟ حالانکہ نماز ہو جاتی ہے، بطور تربیت، بطور کہ بھائی تمہیں پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ تو اس انداز سے آپ جو ہے دجال سے پناہ مانگیں گے، اس دعا کو پڑھتے رہیں گے ہر نماز میں۔ تشہد میں جب آپ سلام پھیرتے ہیں، سلام پھیرنے سے پہلے اس دعا کو سٹینڈرڈ کر لیجیے۔ آپ کیا دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار، اللہم انی اعوذ بک من فتنة المحیا والممات، اللہم انی اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال۔ یہ 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کا 12 حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اور تیسرا حل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سورہ کہف کی شروع کی آیتیں اور آخری آیتیں، سورہ کہف کی تلاوت اور خاص طور پر شروع کی 10 آیتیں اور آخر کی 10 آیتیں، ان آیتوں کو یاد کرنے سے، ان آیتوں کو سینے میں محفوظ رکھنے سے ایک آدمی دجال کے فتنے سے بچ سکتا ہے۔ بلکہ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان آیتوں کو یاد کر کے دجال پر پڑھ کے پھونکنے سے وہ اس کے فتنے سے بچ جائے گا۔ کسی کو یاد ہے شروع کی آیتیں، وہ جیسے دجال کو دیکھے تو فوراً ان آیتوں کو پڑھ کے اس پر پھونکے، جب وہ دجال پر پھونکے گا تو وہ اس کے فتنے سے بچ جائے گا۔ اور یہ کیا ہے؟ جمعے کے دن صرف پڑھنا نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے کیا سمجھ لیا سورہ کہف ہے نا صرف جمعے کے دن پڑھنا ہے، نہیں، یہاں پر اس کا ذکر نہیں ہے۔ سورہ کہف آپ جب چاہے پڑھیں اور ان 10 آیتوں کو یاد رکھیں، شروع کے 10 یا پھر آخر کے 10، اور صرف جمعے پڑھنا نہیں ہے، اب جب چاہے پڑھیے اور جب موقع ملے سے پڑھتے رہیے، اس کا ورد کرتے رہیے، جس سے ایک انسان دجال کے فتنے سے بچ سکتا ہے۔ اور نمبر 4 سلیوشن میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس سے بچنے کی کوشش کریں، ایسی کوشش کرنا چاہیے کہ اس سے مقابلہ نہ ہو، فیس ٹو فیس نہ ہو۔ اور اس سے بچنے کا بہترین شکل کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ مکہ یا پھر مدینے میں انسان سیٹل ہو جائے تو وہ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اس فتنے سے بچ سکتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ان 4 سولوشنز کو بتایا۔ پہلا کیا ہے؟ اسلام کی تعلیمات پر ٹھیک سے عمل اور دجال کے فتنوں کی مکمل جانکاری۔ اور نمبر 2،
दज्जाल के फितने से पनाह मांगना। और नंबर 3, सूरह कहफ की आयतों की तिलावत, ख़ास तौर पर शुरू की 10 आयतें या फिर आखिर की 10 आयतें। अब सूरह कहफ में वैसा क्या है कि उसे दज्जाल से जोड़ दिया गया है? ये भी तो सवाल पैदा होता है ना कि सूरह कहफ में वैसा क्या है? सूरह कहफ में शुरू में ऐसे नौजवानों का जिक्र है जिन्होंने अपनी कौम से बचकर अपनी ईमान की वजह से दूर दराज इलाकों में जाकर बस गए। नौजवानों का जिक्र है शुरू में। ऐसे नौजवान जो अपने अपने इलाकों से आए और एक जगह जमा हो गए। उन्हें जमा होने की वजह क्या थी? जमा होने की वजह थी कि ये इनके कौम वाले इनके ईमान के दुश्मन हो गए हैं। इन लोगों ने इस्लाम कबूल किया, सच्चे दीन को कबूल किया, तौहीद पर अमल करना शुरू किया। इनके कौम वालों ने इन्हें माना नहीं, है ना। तो ये भागकर एक जगह जमा हो गए और वहां अल्लाह ने उनकी हिफाजत की। तो बिल्कुल दज्जाल का जब जमाना आएगा तो अहले ईमान के साथ यही होगा। वो दौड़ेंगे, अपने ईमान को बचाएंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला अहले ईमान की हिफाजत करेगा, दज्जाल के फितनों से उन्हें बचाएगा। तो दोनों हालतों में सिमिलरिटी है। इस वजह से सूरह कहफ की शुरू की 10 आयतों का इधर खास तौर पर जिक्र किया जा रहा है। और आखिरी 10 आयत में क्या है? शिर्क के खिलाफ ऐलान है। शिर्क के खिलाफ ऐलान है। फमन यअमल अमल सालिहन, जो आदमी नेक अमल करना चाहता है और अल्लाह से मिलना चाहता है, उसे शिर्क नहीं करना चाहिए। और जब दज्जाल आएगा तो वो लोगों से शिर्क करवाएगा ना, यही तो उसका बहुत बड़ा एजेंडा होगा। खुल्लम खुल्ला लोगों से शिर्क करवाएगा, लोगों को गैरुल्लाह से सजदा करवाएगा, इस पर ईमान लाने रखेगा, मजबूर करेगा लोगों को। तो वहां पर असल में शिर्क और तौहीद का कशमकश होगा, शिर्क और तौहीद की लड़ाई होगी। तो दोनों आयतों में, दोनों सेट ऑफ आयतों में, पहले सेट में तो आपने नौजवान के बारे में सुना, आखिरी सेट में है ना पूरा शिर्क के खिलाफ बातें हैं। तो दोनों दज्जाल के उस जमाने से गैर मामूली मुनासबत रखती है। तो इसलिए इन आयत में तासीर अल्लाह ने बनाई है। तो इन आयतों को याद करें, इन आयत की तफसीर पढ़ें, इन आयतों को समझें और इन्हें हमेशा याद रखें। और मैंने आपको बताया कि दज्जाल पर पढ़ने से इसके अजीब व गरीब तासीर होता है। अब बाज़ लोगों ने जब दज्जाल की ये हालात सुनी और दज्जाल की ये फितने सुने तो उन्होंने बाज़ कुरान की आयतों को देखा, बाज़ अहादीस को देखा, कहा कि भाई ये काम तो अल्लाह ही कर सकता है, तो दज्जाल कैसे कर सकता है? तो इसलिए उन्होंने ये शक पैदा किया कि दज्जाल तो सिर्फ एक फितने का नाम है, वो कोई आदमी नहीं होगा। अहादीस में आदमी की शक्ल और आदमी के तौर पर इसे पेश किया गया ताकि लोग समझे, वरना वो कोई आदमी नहीं होगा, वो एक किस्म का फितना होगा। मुझे याद है आज से 20 साल पहले या फिर 15 साल पहले लोगों ने मोबाइल फोन को दज्जाल कह दिया। हाल इससे फितने फैलते हैं। बाज लोगों ने, मुझे याद है, इंटरनेट को दज्जाल कहा। अच्छा, बाज लोग आज भी अमेरिका को दज्जाल कहते हैं। बाज लोग आज भी अमेरिका को दज्जाल कहते हैं। दज्जाल कोई एक आदमी नहीं, बल्कि पूरी जो अमेरिका है, पूरी की पूरी कौम दज्जाल है। ये देखिए सारी दुनिया में पहुंचा हुआ है, सारी दुनिया को ये अपनी बात बनवाता है। तो अब इसके पीछे है ना, ये 2-3 लोग नहीं है, इसके पीछे इसी की बुनियाद पर एक जमात चल रही है। ये भी आप जान लीजिए, हमारे माशरे में कैसे कैसे लोग हैं, इसकी बुनियाद पर एक पूरी जमात चल रही है। अब ये एक साहब आए, उन्होंने लोगों को कहा कि भाई दज्जाल ही, अमेरिका ही दज्जाल है। तो उसके बाद लोग जब उन्हें माने तो उन्होंने उसके बाद अपने आप को नबी कहा है, अपने आप को उन्होंने नबी कहा। मैंने उनके एक आदमी से मुलाकात की जो उन पर ईमान ला लिए, है ना, छोटे नबी पर ईमान ला लिए। उनसे मैंने मुलाकात की, पूछा कि भाई आपके नबी के पास स्पेशल क्या है? बहुत कुछ ना कुछ स्पेशल होना चाहिए ना। हमारे नबी के पास कुरान था, तो तुम लोगों के पास क्या है? तो उन्होंने कहा कि इनकी फाइंडिंग्स ये हैं कि जो अमेरिका है वो दज्जाल है। इनके नबी का मौजज़ा, अमेरिका, इनकी फाइंडिंग्स जो है, अमेरिका दज्जाल है। मैंने कहा कि भाई अगर अमेरिका दज्जाल है तो हदीसों में आया है कि भाई मक्के में दज्जाल नहीं आएगा, मदीने में दज्जाल नहीं आएगा। तो वो मुझे समझाने की कोशिश कर रहा है कि दज्जाल कोई एक आदमी नहीं है, दज्जाल को हदीसों में फितने के तौर पर पेश किया गया। मैंने कहा कि भाई हदीसों में इंसान कहा गया,
चौड़ा इंसान कहा गया, बड़े बाल वाला कहा गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकि लोगों के दिमाग में शक ना हो सीधे सीधे कहा कि जाहिलियत में एक आदमी था जिसका नाम इब्न कुतब, उस जैसा होगा, और क्या चाहिए। इतना सब कहने के बावजूद फिर ये सारे अहादीस का इनकार, कहते हैं कि भाई ये हदीस के कुछ और ही माने, इस हदीस को हम मानते नहीं। क्यों नहीं मानते भाई? क्योंकि हमारे नबी के फाइंडिंग्स है ना, तो फिर क्या करें। मैंने कहा लानत हो तुम पर और तुम्हारे उस नबी पर कि जो है इसकी बुनियाद पर अब इसके पीछे बड़े लोग हैं, बड़ी तादाद चल रही है, हाँ नबूवतें रिसालतें चल रही है, उनके फाइंडिंग्स चल रही है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो अजीज साथियों, ये अहादीस सही है और ये एक बहुत बड़ा फितना है, और ये अहलुस सुन्नह वल जमा का अकीदा है कि हम दज्जाल के इस फितने के आमद पर ये आएगा, इस पर हमारा यकीन है क्या। तो जो लोग इनकार करते हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद इनकार है, यानी उन्हें जो बात दिमाग में समझ में नहीं आई उसे साबित करने के लिए साबित शुदा हदीस को इनकार कर दिया। ये देखिए, हमेशा जो बिदात में पढ़ के परेशान होते हैं उनका यही तरीका होता है, जो चीज़ ये उनके तरीके के मुनासिबत से नहीं है, साथ नहीं चल रही है, या फिर कहते हैं कि उनके दिमाग में नहीं चल रही है, तो सीधे सीधा हदीस का इनकार कर देंगे, फौरन जान लीजिए कि बिदात आदमी है। क्योंकि सहाबा ताबईन तबा ताबईन का तरीका ये रहा है कि वो अहादीस को अपने अकल की बुनियाद पर इनकार नहीं करते थे। हदीस है, कहते थे कि ये मेरे अकल की तकसीर है, मुझे समझ में नहीं आ रही है। देखिए कितनी अच्छी बात है, मेरे अकल की तकसीर है कि बात मुझे समझ में नहीं आती है। ये गैब की बातें हैं, बहुत सारी गैब की बातें समझ में नहीं आएंगी जब तक आप नहीं देख लेते। जन्नत के बारे में हम सुनते हैं कि वहां हर चीज होगी, जहन्नम के बारे में सुनते हैं कि तरह तरह की अज़ाबें होंगी। ये सारी चीजों को हम जब देखेंगे तब जाके है ना पूरा मुकम्मल यकीन होगा, लेकिन उससे पहले हम ईमान ही लाते हैं। ये सारी बातें आप बैठ के सोचेंगे तो अकल कहेगी कि भाई ये है कि नहीं, है ना। तो ये अहले बिदा का तरीका होता है कि वो अपने अकल की बुनियाद पर अहादीस को धड़ल्ले से, बाज़ लोगों ने कुरान की बाज़ आयतों के ताल्लुक से कहा कि भाई मुझे इसमें जरा डाउट है। हमने कहा कि तुम्हारे ईमान में हम डाउट है, खत्म ही तुम्हारा किस्सा है कि नहीं। तो ये याद रख लीजिए साथियों, सही अहादीस आने के बाद कोई भी चीज इनकार करेंगे दिमाग की बुनियाद पर, ये बिदात में शुमार होगा। और ये जालिम कैसे खत्म होगा ये भी सुन लीजिए आप। ये दज्जाल का जो फितना है ये कैसे खत्म होगा। ये 40 साल अपने फितने बर्पा करेगा। मैंने आपको पहले बताया कि मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब कुस्तुनतुनिया को फतह किया जाएगा और जब रूमियों के साथ वो बहुत बड़ा मारका होगा, उसके इख्तिताम पर, उसके आखिरी हिस्से पर आपने अहादीस में बारहा सुना कि एक ऐलान किया जाएगा कि दज्जाल आ गया है। एक ऐलान किया जाएगा कि दज्जाल आ गया। मुजाहिदीन लड़ने के बाद अपने हथियार डालकर थोड़ी देर के लिए राहत देना चाहेंगे, इतने में ऐलान होगा कि दज्जाल आ गया है। तो फिर अपने हथियार को लेकर वो दौड़ेंगे दज्जाल का मुकाबला करने के लिए। तो उस वक्त दज्जाल आएगा बिल्कुल मेहदी अलैहिस्सलाम के आखिरी ज़माने में, उसका ज़ुहूर होगा। ऐसे दिखता है कि मेहदी अलैहिस्सलाम से उसका कोई कन्फ्रंट नहीं होगा, फेस टू फेस दोनों की मुलाकात नहीं होगी। खबर पहुंचेगी कि वो आ गया है, और उसके बाद वो उसी दौरान ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा, और उसके बाद मेहदी अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो जाएगी, और ईसा अलैहिस्सलाम अपने हाथ में पूरी जिम्मेदारी ले लेंगे। और जब ईसा अलैहिस्सलाम होंगे, उन्हें खबर पहुंचेगी कि दज्जाल ने ऐसे ऐसे फितने किए, दज्जाल ने ऐसा ऐसा किया, इतने लोग काफिर हो गए, इतना उसका बड़ा फितना है। तो ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथ मोमिनीन को लेकर उसके इंतजार में होंगे। ऐसे लगता है कि वो बैतुल मक़दिस में होंगे ईसा अलैहिस्सलाम, और उसके आने का इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि बड़ी तेजी से घूमेगा। अब उसे कत्ल करना है उसी शाम की सरजमीन में, उसे कत्ल करना है वही फ़लस्तीन का। तो ऐसे लगता है कि ईसा अलैहिस्सलाम अपने लोगों को लेकर फ़लस्तीन में इसका इंतजार कर रहे होंगे कि ये आएगा। और चूंकि यहूदी अपने पूरे वो ट्रेडिशंस करने के लिए, अपने पूरे पूजा पाठ करने के लिए बड़ी तादाद में वहां जमा हो गए होंगे, और ईसा अलैहिस्सलाम मोमिनीन को लेकर उधर इंतजार कर रहे होंगे, और जब ये आएगा तो वहां पर इस जालिम को कत्ल किया जाएगा, और कत्ल करने वाले ईसा अलैहिस्सलाम होंगे। और जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो मेहदी अलैहिस्सलाम अपने मुजाहिदीन को लेकर दिमश्क एक मस्जिद में, जिसे अल जामिअ अल उमवी कहा जाता है, जिसे आप कहिए कि इस्लाम की चौथी मस्जिद है, हरमैन शरीफैन के बाद मस्जिद अल अक्सा, और मस्जिद अल अक्सा के बाद अगर मुसलमान अगर उनसे पूछा जाए कि कौन सी मस्जिद है, तो आप कहिए अल जामिअ अल उमवी दिमश्क में। अल्लाह का बहुत बड़ा फजल हुआ कि इस मस्जिद में
50 یا پھر 60 سال کے بعد پہلی مرتبہ چند دنوں پہلے صحیح ڈھنگ سے اذاں ہو پایا، ورنہ 60 سال سے بشار اسد اس کے پہلے اس کے باپ حافظ اسد کے ظلموں میں پڑ کے یہاں پر صرف ہر طرف شیعت پھیل گئی تھی، سنیوں کو ختم کیا گیا تھا، جبکہ دمشق ہمیشہ سے سنیوں کا ڈر رہا ہے۔ اور دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے ظالموں کو ختم کرتا ہے۔ اللہ نے اس بشار اسد کو مار بھگایا، وہاں سے وہ اسماعیلی نصیری بدترین عقیدہ جو تھا اس کا جو شیرازہ تھا بکھر گیا، اسے جڑ سے توڑ دیا گیا ہے۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے اب ساری طاقتیں شام کے اندر، سیریا کے اندر سنیوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے، الحمدللہ۔ اب سنیوں نے اب اس ملک کو جوڑنے کی کوشش کی ہے، سارے ملک کو جوڑ رہے ہیں۔ تو اس مسجد میں ان لوگوں نے اذان کو درست کیا ہے اور 60 سال کے بعد صحیح اذان ہوئی ہے۔ ابھی میں قریب کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، 60 سال کے بعد صحیح ڈھنگ سے اذان ہوئی ہے۔ تو اسی کو جامع عموی کہتے ہیں۔ اس کے پاس جب مہدی علیہ السلام اپنے ساتھ مجاہدین کو لے کر فجر کی نماز کے لیے پہنچیں گے اور وہ فجر کی نماز کے لیے صف بندی ہوگی، تو اس مسجد کے پاس، اسی کو مرات البیضاء کہتے ہیں، وہاں پر مسجد کے پاس ایک سفید مینارہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس وقت وہاں پر کوئی سفید مینارہ تھا ہی نہیں۔ اور ایک بہت بڑے مؤلف ابن اثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے میرے زمانے میں دیکھا کہ لوگوں نے یہاں پر مختلف چیزوں کی وجہ سے اس مینارے کو بنا اور اسے سفید رنگ مارا۔ سفید رنگ مارنے والوں کو معلوم نہیں کہ آخری زمانے میں یہ سفید رنگ ہوگا، انہوں نے کچھ اور اپنے انداز سے بنا مینارہ اور اس پر رنگ مارا۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی باتوں کو ایسے ہی ثابت کرواتا ہے۔ تو بہرحال وہ مینارہ آج بھی موجود ہے، اسی سفید رنگ سے موجود ہے۔ وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے ان کا نزول ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ اتنا ان کے چہرے میں نور ہوگا گویا کہ ابھی وہ حمام سے نہا کر نکلے ہیں، چہرے سے پانی ابھی ٹپک رہا ہوگا۔ جب اوپر آسمان کی طرف نظر اٹھائیں گے تو ان کے چہرے سے موتیاں جڑ رہی ہوں گی، موتیاں جھڑ رہی ہوں گی، اور یہ بہترین لباس پہن کر دونوں ہاتھ فرشتوں کے ہاتھ میں دے کے آسمان سے نیچے اتریں گے، اور یہ سارے لوگ دیکھیں گے۔ عجیب و غریب منظر ہوگا، سارے لوگ دیکھیں گے، ان کے سامنے آسمان سے اتریں گے، اور جیسے ہی اتریں گے مہدی علیہ السلام پیچھے جا کے کہیں گے کہ آپ آئے، آپ امامت کریں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، تم لوگ ایک دوسرے کے امیر ہو، امام ہو، میں تمہارا امام نہیں بن سکتا۔ یہ کہہ کے وہ مہدی علیہ السلام کی امامت میں نماز پڑھیں گے، اور یہ اس لیے ہوگا تاکہ اس امت کو اللہ چاہتا ہے کہ شرف بخشے، یعنی امت کا ادنا آدمی دوسرے انبیاء کی امامت کر سکتا ہے، یہ امت کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عیسیٰ علیہ السلام وہاں نماز پڑھیں گے، اور ایسے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں رہیں گے، اور مہدی علیہ السلام کی وفات ہو جائے گی اسی ہنگامے میں، اور دجال کی فتنوں کے بارے میں خبریں آ رہی ہوں گی، اور عیسیٰ علیہ السلام اسے پکڑنے کے لیے اب تیزی سے فلسطین پہنچیں گے۔ دیکھیے دمشق اور فلسطین میں لگ بھگ 300 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، دمشق اور فلسطین خاص طور پر بیت المقدس میں 300-350 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ تو یہ وہاں چلے جائیں گے اور اپنے لوگوں کو لے کر اس ظالم کے انتظار میں ہوں گے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہودیوں کے پاس بھی عقیدہ ہے کہ وہ آئے گا، جو ہائی پریسٹ آئے گا تو بیت المقدس آئے گا، یہاں پر وہ عیسیٰ علیہ السلام اس کے انتظار کر رہے ہوں گے، اور یہودی بھی اس کے استقبال میں بڑے فنکشنز، بڑے سیلیبریشن، فیسٹیولز ہو رہے ہوں گے، اور یہ جب آئے گا تو عیسیٰ علیہ السلام کو وہ دیکھے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام اور دجال ایک دوسرے کو دیکھ لیں گے، اور جیسے دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا، اس کا غرور، اس کا وہ جسم، اس کی وہ طاقت بالکل ناتوان ہو جائے گا، اور ایسے لگے گا کہ یہ جو اتنے دن کر رہا تھا یہ پورا بھانڈا پھوڑ گیا ہے، پورا راز فاش ہو گیا ہے، سب کے سامنے ننگا ہو گیا ہے۔ اب یہ دوڑے گا، بھاگے گا اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام، اب ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں دجال کے سرپرستی میں پوری یہودی جمع ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے سرپرستی میں پوری مومنین جمع ہے۔ اب دونوں کے درمیان جنگ ہوگی، دونوں کے درمیان گھمسان کی لڑائی ہوگی، اور یہ وہ لڑائی ہو سکتی ہے جس میں پتھر مومنین کو بلا کر کہیں گے کہ اے مسلمان، یہ دیکھو ایک یہودی میرے پیٹھ کے پیچھے جمع ہو گیا ہے، آپ آؤ اسے قتل کرو۔ درخت کہے گا کہ میرے پیچھے یہودی کھڑا ہو گیا ہے، آپ آؤ اسے قتل کرو، سوائے ایک درخت جسے غرقت کہتے ہیں۔ تو یہ وہ زمانہ ہوگا۔
تو دونوں مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان لڑائی ہوگی، پورے یہودیوں کو مسلمان مار دیں گے، اور اس کے بعد دجال بھاگے گا، ذلیل و خوار ہو کر بھاگے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام تلوار لے کے کہیں گے کہ میں تجھے قتل کرنے کے لیے آ رہا ہوں، اور میں تیرے سر کو قلم کرنے کے لیے آ رہا ہوں، ایک کہہ کے تلوار کو سونت کے عیسیٰ علیہ السلام اس کے تعاقب میں پڑ جائیں گے اور بڑی تیزی سے اس کے پیچھے بھاگیں گے، اور یہ دونوں بھاگیں گے. اور ایک ہے باب لد، وہ بالکل آج کا جو بیت المقدس ہے اسی کے پاس ہے، وہاں سے چل کے جا سکتے ہیں، کوئی زیادہ دور نہیں، وہاں سے سڑک کے آخر میں ہے، وہاں پر یہ مسجد ہے جسے لد کہتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو باب لد کے پاس قتل کریں گے، اور یہ دوڑے گا اور پیچھے سے عیسیٰ علیہ السلام بھاگیں گے، اور دجال انہیں دیکھ کے باب لد کے پاس وہ اپنی پوری توانائی چھوڑ دے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام جائیں گے اور اس کے سر کو قلم کریں گے، اسے موت کے گھاٹ اتاریں گے، خاک و خون میں لوٹائیں گے، قتل کر دیں گے. وہاں سے یہ ظالم کا فتنہ ختم ہو جائے گا. یہ ظالم کا فتنہ عزیز ساتھیو 40 دن کے لیے رہے گا، اور اس کے فتنے کے نمونے احادیث میں جو آئے ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنے سے ہمیشہ محفوظ رکھے، اور اس کی حفاظت کے لیے دعا کرنے کی ہمیں توفیق بخشے، ہمیں سورہ کہف کی یاد کرنے اور ان کی آیتوں کو یاد کرنے کی ہمیں توفیق بخشے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری رمضان کی محنت کو قبول فرمائے. انشاءاللہ کل کی مجلس میں ہم عیسیٰ علیہ السلام پر تفصیل سے گفتگو کریں گے، نہ کہ صرف یہ کہ وہ جب دوبارہ آئیں گے، بلکہ ہم ان کی پیدائش سے لے کر گفتگو شروع کریں گے انشاءاللہ. تو عیسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی آپ کے سامنے آنے والی ہے، تو آپ کل کی مجلس پہ وقت پر آ جائیے انشاءاللہ. بات یہیں پر روکتے ہیں، اگر موضوع کے متعلق کوئی سوال ہے تو کریے گا انشاءاللہ. یہاں پر جو ہے آن لائن سوال آئے ہیں. سوال ایک کر رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جادوگروں کا ہے نا یہ جو اثر زیادہ ہوتے جا رہا ہے، اسے کیسے بچایا جائے؟ اسے صرف آپ صحیح درست تندرست ایمان لوگوں کو پڑھانے سے، لوگوں کو سکھانے سے ہی ہم بچا سکتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے نا. ورنہ ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں میں، عورتوں خاص طور پر مسلمان علاقوں میں ہے نا، یہ جادوگر اپنا کچھ بنا لیتے ہیں، وہاں پر عورتیں آتی ہیں، نعوذ باللہ سجدہ کرتی ہیں، نعوذ باللہ طوافیں چلتی ہیں، نعوذ باللہ پیسوں کو پانی کی طرح ان جادوگروں کے ہاتھوں میں بہا جاتا ہے، اور اس کے بعد آخر کار کچھ ہوتا نہیں ہے، یہ سب کو معلوم ہے. لیکن اس کے باوجود یہ بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں بڑھ رہے ہیں، بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں. تو اسے ٹیکل کرنے کا، اسے روکنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ لوگوں کو صحیح ایمان پڑھایا جائے، اللہ کون ہے، اللہ کی ذات کیا ہے، عقیدہ درست کروایا جائے، اللہ پر جو مستحکم ایمان ہے اسے سکھایا جائے، تب جا کے ان شکنجوں سے آدمی بچ سکتا ہے. تمام چیزوں کا حل اللہ ہی کے پاس ہے، اسے اچھی طریقے سے دماغوں میں بٹھانا پڑے گا. تو ایمان پڑھانا پڑے گا، ایمان پڑھانا پڑے گا، یہاں پر علم دینا پڑے گا. صرف نمازیں پڑھنے سے، تراویح پڑھنے سے، حج عمرہ کرنے سے ایسے فتنوں سے آدمی بچ نہیں سکتا. ایسے فتنوں سے علم کے ذریعے سے ہی انہیں ٹیکل کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں. اللہ سے دعا کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحیح راستے میں چلنے کی توفیق بخشے. سوال کر رہے ہیں کہ کیا زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ لے سکتا ہے؟ دیکھیے بھائی، جو آدمی زکوٰۃ دینے کا قابل بن جاتا ہے وہ فقیروں میں نہیں ہو سکتا. وہ کیسے فقیر میں ہو گیا؟ وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے، زکوٰۃ کی اس کے اندر قابلیت ہے. سمجھو کہ اس کے پاس 100 گرام سونا ہے، اس کا وہ زکوٰۃ نکال رہا ہے نا، تو یہ پھر کیسے فقیر کیسے ہے؟ تو 100 گرام سونا اس کے پاس ہے نا. نہیں میں نہیں بیچوں گا، نہیں بیچو تو کیا کھاتی، بھیک مانگتے ہی تھا. عجیب و غریب عقل مندوں کی باتیں ہیں. جو آدمی زکوٰۃ دیتا ہے وہ فقیروں میں سے نہیں ہے، وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا. اسے اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے. جی سوال کر رہے ہیں کہ اگر کوئی قسم توڑ دے تو اسے کرنا کیا چاہیے؟ پہلے تو قسم آدمی غیر ضروری نہ اٹھائیں. اگر کسی نے قسم اٹھا لیا تو اسے وہ اگر توڑ دیتا ہے تو اس کا کفارہ ادا کرے، قسم کا کفارہ ادا کرے ہے نا، 10 روزے اور اس کے بعد 6 مسکینوں کھانا کھلائیں. یہ جو کفارہ ہے وہ کفارہ ادا کرے انشاءاللہ.
سوال کر رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی جو بڑھ گئی ہے، کیا آنے والے زمانے میں دجال یا پھر مہدی کے زمانے میں کیا ٹیکنالوجی وہ لوگ استعمال کریں گے؟ اب احادیث میں ہم جب نظر ڈالتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو وہاں پر وہی تلواروں کا ذکر ہے، گھوڑوں کا ذکر ہے، اونٹوں کا ذکر ہے، ساتھ ساتھ جانوروں کے بولنے کا ذکر ہے. تو کچھ تبدیلیاں ہوں گی ضرور، کچھ نہ کچھ ٹیکنالوجیز ہوں گی، لیکن یہ شکل جو ہم آج دیکھ رہے ہیں یہ شکل تو نہیں ہوگی. ایسے ہی ایگزیکٹلی ایسے ہی معلوم ہوتا ہے، اللہ عالم ایسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے یہ ایگزیکٹلی ایسی شکل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، ایک سوال تھا. اچھا، یہ جو قسم توڑنے کا جو ہے کفارہ ہے، وہ کیا ہے کہ آدمی 3 دن کے روزے رکھیں، یا تو پھر 10 مسکینوں کو کھلائیں، یا پھر پہنائیں، کھلائیں یا پھر پہنائیں، یا پھر ایک غلام رہا کریں. یہ نہیں کر سکتا تو کم از کم 3 دن کے روزے رکھیں. یہ ہے کفارہ قسم توڑنے کا کفارہ. ٹھیک ہے، یہیں پر روکتے ہیں. اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی سوال ہے تو پوچھیے گا انشاءاللہ. دیکھیے، زلزلہ جو ہے نا، یہ چھوٹی نشانیوں میں بھی ہے اور بڑی نشانیوں میں بھی ہے. چھوٹی نشانیوں میں زلزلوں کی کثرت، ہر جگہ آپ زلزلوں کے بارے میں سنیں گے جیسے آج ہو رہا ہے. بڑی نشانیوں میں ایک زلزلے کا ذکر ہے جو بہت بڑا زلزلہ ہوگا، یعنی ایسا زلزلہ ہوگا کہ کئی ملک اندر چلے جائیں گے، کئی کانٹیننٹس اندر چلے جائیں گے. ایک ہوگا ایسٹ میں، اور ایک ہوگا ویسٹ میں، اور ایک ہوگا جزیرۃ العرب میں. 3 بڑے بڑے زلزلے ہوں گے جو چھوٹے موٹے نہیں ہوں گے. لاکھوں کے لوگ مریں گے تو بڑے پیمانے میں یہ زلزلے ہوں گے. تو یہ جو بڑے بڑے زلزلے ہیں یہ بڑی نشانیوں میں سے ہیں. سوال کر رہے ہیں کہ اگر قسم اٹھانا ہے تو کس کی اٹھائیں؟ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرمایا، من کان حالفا فلیحلف باللہ. اگر کوئی آدمی قسم اٹھانے پر مجبور ہو جائے تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں اٹھانی ہے. ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک. جس کسی نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا. اہل علم سے چھوٹے شرک میں شمار کیا ہے. تو بہرحال شرک ہے. تو غیر اللہ پر قسم اٹھانا بالکل جائز نہیں. ماں کی قسم، ہاں، ماں کی قسم ہے نا، تمہاری اماں کی غلطی ہے نا، تم نے غلطی کی، بیچ میں اماں کیوں میں کھینچ رہے، سمجھ نہیں آ رہا مجھے، ہے نا. کوئی یہ نہیں کہتا کہ ساس کی قسم، ہے نا. کوئی نہیں کہتا کہ بیوی کی قسم، اماں کیوں، ہے نا. بہرحال تو ہے یہ عربوں کے پاس، مصریوں کے پاس میں دیکھا ون نبی کی قسم کہیں گے، بعض عربوں کے پاس میں دیکھا. بہرحال کسی کی بھی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے. قسم اٹھائے تو اللہ کہیں کہ اللہ کی قسم، واللہ، اللہ کی قسم. اور جب آدمی اللہ کی قسم اٹھائے اس کے بعد جھوٹ بولے نا، بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑی مصیبت ہے، پریشانی پھنسے گا، مختلف قسم کی اذیتیں آئیں گی اسے. اللہ کا نام لینے کے بعد سچ ہی بولے، سچ کے علاوہ کچھ اور نہ بولے، ہے نا. اور جھوٹی قسم اٹھانے والوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جہنم میں گرم پانی میں غوطے ماریں گے، جھوٹی قسم اٹھانے والے. اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آنے والے مجلسوں میں جھوٹی قسم اٹھانے والوں کے لیے الگ سے سزائیں ہیں، قیامت میں الگ سے انہیں ڈیل کیا جائے گا. اللہ حفاظت فرمائے. تو قسم اٹھائیں تو صرف اللہ کی اٹھائیں، کسی اور کی نہ اٹھائیں. سوال کر رہے کہ کیا قرآن کی قسم اٹھانا جائز ہے؟ دیکھیے، قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے جو اللہ ہی میں سے ہے. تو اس لیے اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں قرآن کی قسم اٹھاتا ہوں، اسے ہم شرک نہیں کہہ سکتے. البتہ کہیں گے کہ صحیح نہیں، آپ کہو اللہ، شرک میں تو نہیں آئے گا. آدمی کو چاہیے کہ اللہ پر قسم اٹھائے. قرآن کی قسم اٹھانے سے ہے نا، وہ غلط تو ہے لیکن شرک میں شامل نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن قسم اٹھانے کے لیے نہیں. بعض لوگ گھر میں رکھے ہیں، لڑائی ہو گئی تو ٹھاؤ جی قرآن، ٹھاؤ جی قرآن، قسم کہو جی قرآن. ہاں، اس کے لیے قرآن نہیں ہے نا. اس میں سے جو ہے بچوں کو تعویذ لکھنے کے لیے، گھول کو پانی پلانے کے لیے، اونٹ کی دھوا دینے کے لیے چنچی میں لپٹ کے اوپر رکھ کے کبھی نہ اٹھائے. صرف قسم کے وقت سے نہ اٹھا کے چلو کھاؤ جی قسم، دیکھ دلیں گے تمہیں صحیح کہ میں صحیح.
ہے نا. اس کے لیے اللہ کے لیے قرآن مت استعمال کریے. قرآن کا نام ہے، معنی ہے پڑھنا. تو قرآن اصل مقصد اس وقت پورا ہوگا جب آدمی اسے پڑھتا ہے. کم از کم روزانہ 3 آیتیں، اگر آپ بہت ہی مصروف ہیں تو کم از کم 5 آیتیں، 2 آیتیں، کچھ نہ کچھ قرآن سے پڑھیں. قرآن کو بالکل چھوڑنا بڑے گناہوں میں سے، یاد رکھ لیجیے، بہت سارے لوگ نہیں جانتے. قرآن رمضان میں پڑھے، اس کے بعد پھر آئندہ رمضان انتظار کریں گے تو اسے کہتے ہیں حجران القرآن. اللہ نے قرآن میں ایک جگہ کہا ان قوم اتخذوا القرآن مہجورا، ہے نا. بعض نبیوں کی شکایت ہوگی کہ میرے قوم نے قرآن کو حجر کیا ہے، یعنی چھوڑ دیا ہے. تو قرآن کو چھوڑنا یہ بڑے گناہوں میں سے ہے. کیسے چھوڑنا؟ اسے پڑھنا ہی نہیں، کبھی کبھار پڑھنا، روزمرہ اسے استعمال نہیں کرنا. یہ سب حجران القرآن میں سے بڑے گناہوں میں سے اللہ حفاظت فرمائے. ٹھیک ہے، موضوع کے متعلق 3 سوال کر لیتے ہیں، آپ کے تحفے بھی آ گئے. پہلا سوال پھر میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں، جواب مت دیجیے، ہاتھ اٹھائیے، میرے پوچھنے کے بعد جواب دیجیے آپ. ٹھیک ہے. پہلا سوال، دجال پر ایک ایسا قبیلے کا میں نے نام بتایا جو مشکل پیدا کرے گا. نام بتائیے. آئیے، نام کیا ہے آپ کا؟ آصف اکرم، مبارک. دوسرا سوال، میں نے دجال سے بچنے کے لیے 4 سولوشنز بتائے. 4 سولوشنز بتائے. 4 سولوشنز بغیر سٹاپ کیے کون بتائیں گے؟ نہ بتائیے. سورہ کاف پوری ہے. بعض لوگ اب آ رہے ہیں بیان کو، پتہ نہیں کیا حساب ہے جی. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بھائی بیان جب شروع ہوتا ہے لوگ نہیں آتے، اس کے بعد لوگ آتے ہیں ایک 15 منٹ کے بعد 20 منٹ. کیا دیکھنا ہے؟ مولوی صاحب زندہ ہیں بول دیکھنا ہے، کیا بتاتے ہیں مجھے اب تک سمجھ میں نہیں آ رہا. اب تک انہوں زندہ ہیں کیا بول کے دیکھنا ہے. شروع سے آئیے تو کس موضوع پر ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ ہر دن ایک موضوع ہے، شروع سے ہم اس میں داخل ہوتے ہیں. جب شروع سے آئے گا تو بات سمجھ میں آئے گی نا، بیچ میں سے باتیں کہاں سمجھ میں آئیں گی آپ کو. تو اس لیے شروع میں آئیے تو مکمل فائدہ ہوگا. نہیں نہیں نہیں، اب بتائیے. کیسے کریں گے؟ کیسے بچیں گے؟ مقابلہ نہیں کرنا تو کیسے بچیں گے؟ آئیے، آپ جواب کیوں دیا؟ آپ پریز ان کو چلا گیا. جزاک اللہ خیر. آپ کا نام؟ محمد دیان. آخری سوال ہے، تھوڑا ہم مشکل کریں گے آپ کے لیے. میں نے بتایا دجال کے اتباع کرنے والوں میں سے 4 لوگ ہوں گے. وہ 4 لوگ کون ہیں؟ نہ بتائیے. اور اس کے بعد آئیے، نام کیا ہے آپ کا؟ چلیے یہیں سے روکتے ہیں. کوئی سوال ہے تو کریے گا ورنہ مجلس ختم کر لیں گے. بہترین سوال آپ نے کیا. سوال پوچھ رہے ہیں کہ زکوٰۃ دینا افضل ہے یا پھر قرض چکانا افضل ہے. یاد رکھ لیجیے، قرض ہے نا، یہ زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے کا حق ہے. تو اس لیے آدمی پہلے قرض ادا کرے،
اس کے بعد جو پیسے بچے ہیں اس میں سے آدمی زکات دے. اگر قرض کے لیے مہلت ہے، مثال طور پر آپ نے ایک آدمی سے قرض لیا 2 سال کے لیے، تو آپ کے پاس مہلت ہے، تو ایسی صورت میں آپ زکات دیجئے، اور جب قرض کا ٹائم آئے گا پہلے قرض ادا کریں. اب قرض کا وقت آ گیا، مانگنے والا مانگ رہا ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ زکات بھی دینا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں اسلام آپ سے کہتا ہے کہ پہلے جو آدمی مانگ رہا ہے اسے پیسے واپس کریے. جو پیسے آپ کے پاس باقی ہیں اس میں سے آپ زکات نکالیے. مہلت ہے، ابھی 1 سال 2 سال بھی مہلت ہے، تو ایسی صورت میں پہلے زکات نکالیے، اور بعد میں جیسے ہی وقت آئے گا تو آپ جو ہے قرض ادا کریے گا انشاءاللہ. قرض دینے والے جسے آپ قرض دینا ہے وہ زکات کے لیے ایلیجیبل نہیں ہے. اب ایلیجیبل کا کیا دخل ہے؟ قرض لے واپس کرو جی. نہیں سمجھ میں آ رہا ہے سوال. نہیں آپ قرض آپ ادا کرتے ہیں تو وہ زکات نہیں، وہ تو ان کا حق ہے واپس کیا. جو اس کے بعد جو پیسہ باقی ہے وہ نصاب کو اگر پہنچے تو اس کے بعد اس میں سے آپ زکات نکالیے. ہاں تو انہیں زکات نہیں دینا. ہاں نہیں قرض دار کو قرض واپس کرنا زکات نہیں ہے. قرض دار کو قرض واپس کرنا اس کا پیسہ ہے. ہاں وہ دینے کے بعد آپ کے پاس جو پیسے بچتا ہے اس میں سے زکات نکالیے. ایک منٹ. سوال یہ کر رہے ہیں کہ اگر جنت جہنم پہلے سے لکھ دیا گیا ہے تو یہ سب کیوں؟ یہی سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعملوا کل میسر لہ عملہ. عمل کرتے جاؤ عمل کرتے جاؤ، یہ عمل ہی ہے جو یہ فیصلہ کرے گا کہ آپ کہاں جا کے ختم ہونے والے ہیں. اگر آپ نیک لوگوں کے راستے میں ہیں تو امید لگائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل کرے گا. اگر نعوذ باللہ برے راستے میں چل رہے ہیں تو ٹریک بدلیے، نیک لوگوں کے راہ میں چلیے، ورنہ یہ راستہ سیدھا جہنم کو جانے والا ہے کہ نہیں؟ تو ہمارا کام عمل کرنا ہے. کس کے نصیب میں کیا لکھا گیا ہے یہ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تب پتہ چلے گا. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ عمل کرو. اور جب عمل کر رہے ہو صحیح ٹریک میں ہو، اطمینان سے رہو کہ صحیح چل رہے ہو. ٹریک بدل رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ سیدھا جہنم میں جائے، فوراً بدلیے آپ ٹریک، سیدھے راستے میں آنے کی کوشش کریے. تو یہی کام ہم کو کرنا ہے. واللہ اعلم. اچھا سوال آپ نے کیا. سوال کر رہے ہیں کہ جو پیسے ہمارے ہیں لیکن ہمارے قبضے میں نہیں ہیں، باہر لوگوں کے پاس ہیں، کیا ہمیں ان کا زکات دینا پڑے گا؟ تو اس تعلق سے آپ جان لیجئے یہ جو پیسے آپ کے باہر لوگوں کے پاس کھڑے ہوئے ہیں آؤٹ سٹینڈنگ، اس تعلق سے 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک آپ کے پیسے ایسے آدمی کے پاس ہیں جب بھی آپ مانگیں گے وہ آپ کو دے دے گا. آپ کے پیسے ہیں، آپ نے اس کے پاس دیا ہے، جب بھی فون ڈالے بھائی پیسے چاہیے، ہاں کر لے لو بھائی، دے دیا آپ کو پیسے. ہو اگر ایسا سیناریو ہے، کوئی بھی وجہ، آپ نے بزنس کے لیے دیا ہو یا پھر آپ نے امانت کے طور پر دیا ہو، کوئی بھی ایک وجہ ہے، آپ کے پیسے اس کے پاس ہیں، یا پھر اس کے گھر میں بڑا بیورو ہے رکھنے کے لیے آپ نے دے دیا، کوئی بھی ایک سیناریو، آپ کے پیسے کسی اور کے پاس ہیں، مانگنے پر فوراً مل جائے گا، اس کی زکات آپ کو دینی ہے، اس کی زکات کیلکولیٹ کر کے آپ کو دینی ہے. ایک دوسرا سیناریو ہے کہ مانگنے پر نہیں، آپ کے پاس سے انویسٹمنٹ لیے، وہ کہیں اور انویسٹمنٹ کر دیے، پیسے ادھر ادھر ہو گئے، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، یا پھر آپ کا پیسہ ایڈوانس کے طور پر آپ نے بلڈنگ اونر کو دیا، وہ لے کے کہیں اور لگا دیا، یا پھر اس کے پاس پیسے رکے ہوئے ہیں. تو مانگنے پر فوراً پیسے نہیں ملیں گے. اگر ایسا کوئی سیناریو ہے تو وہ زکات آپ پر واجب نہیں ہے جب تک کہ وہ پیسے آپ کے ہاتھ میں نہیں آ جاتے. اگر وہ پیسے آپ کے ہاتھ میں آ گئے 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 4 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، جب بھی آپ کے ہاتھ میں آئے تو لیتے ہی آپ 1 سال کی زکات نکالیے. یہی اس کا سولوشن ہے. واللہ اعلم. نہیں، میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ قرض دار پر زکات واجب نہیں ہے. میں نے یہ کہا کہ اگر آپ کے پاس قرض ہے اور آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ کو مہلت ہے تو ایسی صورت میں آپ کیا کریں؟ پہلے زکات دیں، بعد میں قرض ادا کریں. یہ میں نے ایسی سینیریو بتائی. اچھا
آپ جو بتا رہے ہیں ہمارے معاشرے میں ایسا موجود ہے کہ لوگ ہے نا قرض دار کا قرض ادا نہیں کرتے، لیکن کیا ہے، ان سے اچھا شرٹ پہنتے ہیں، ان سے اچھی گاڑی رکھے ہیں، ہے نا. قرض دار کو آپ قرض دے دینے کے بعد وہ آپ سے اگر اچھا شرٹ پہنے نا، آپ کو پہلا دل میں آئے گا کہ میرا پیسہ کی دیا نہیں نے، میرا دیکھو انہیں کیا پہنتا پہن لیں دے، ہے نا، فکر ہی نہیں، میرا پیسہ دے با، ہے نا. اور جو ہے آپ کا پیسہ رکھا ہوا اور اچھی گاڑی میں جا رہا ہے، آپ کے پاس گاڑی بھی نہیں ہے نا، اور جو ہے حج کے لیے جا رہا، بعض لوگ عمرے کے لیے جا رہے ہیں. بھائی میرا پیسہ کہاں ہے بھائی؟ وہ کہے گا کہ اللہ تیرے حج کو قبول کرے نہ کرے، میرا پیسہ تو دے دے پہلے. تو یہ جو ہے بالکل بدترین طریقہ ہے، بالکل غیر مناسب طریقہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس قرض لیں اور واپس کیے بغیر آپ جو ہے اسے ایسے حرکتیں کر کر دکھائیں، بالکل جائز نہیں ہے نا. یہ وہ آدمی کا پورا حق بنتا ہے کہ وہ آدمی اپنا قرض مانگے، ڈنکے کی چوٹ میں مانگے، ہے نا. اگر اسے فورس ڈالنا پڑے تو فورس ڈالے، سختی کرنی پڑے تو سختی کرے. قرض دار کو پورا حق بنتا ہے کہ وہ اپنا پیسہ نکالنے کے لیے جو کچھ بھی کرے کر سکتا ہے کہ نہیں. جو کچھ بھی مراد سختی ڈالنے کے لیے، ڈرانے کے لیے، ڈانٹ کے اس سے پیسے نکالنے کے لیے. تو ایسا ہرگز ہونا نہیں چاہیے. پہلے قرض دار کا قرض ادا کرے. اور ہم نے احادیث میں دیکھا کہ اگر کوئی آدمی قرض کے ساتھ وفات پا جاتا ہے تو جنت میں جا نہیں سکتا، جنت سے روک دیا جاتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. ٹھیک ہے، مجلس ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.